اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صالحین وائس چینل پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیوں توڑا۔ ناظرین اکرام، اس پر آج ہم ایک تفصیلاً گفتگو فرمائیں گے، جس میں ہم آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے کا چند خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین اکرام، بتوں کو توڑنے کی اصل وجہ کیا تھی اور اس کے متعلق تمام خد و خال آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل صالحین وائس پر نئے ہیں تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آسانی سے نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 83 میں یہ بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں خبر ہے کہ جن کو تم پوجتے رہتے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہیں، لیکن خدائے رب العالمین وہ میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے گا۔ اے پروردگار، مجھے علم اور دانش عطا فرما اور اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 83 اور 99 میں یہ فرمایا: اور انہی کے پیروں میں سے ابراہیم بھی تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو، کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طلبگار ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر ان کو دائنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی، ہم نے ان ہی کو نیچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے بتوں کی عبادت سے اپنی قوم کو منع کیا اور ان کا حقیر و ذلیل ہونا بیان کیا، اور یوں فرمایا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو اور ان کے لیے اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہو؟ تو قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح ہی ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، یعنی ان کی بڑی پختہ اور پکی دلیل صرف یہی تھی کہ ان کے باپ دادا بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں اور ان بتوں کی پوجا پر لگے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں ہو، جیسے دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کیا تمہارا ارادہ جھوٹے معبود گھڑ لینے کا ہے؟ تو پروردگار عالم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، تو جب تم اللہ سے ملاقات کرو گے تو تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تم کو کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، یعنی انہوں نے یہ بات مان لی کہ وہ کسی کی پکار نہیں سنتے اور نہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ وہ تو ان بتوں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جیسے جاہل اور گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم کو خبر ہے کہ جن کی تم اور تمہارے اگلے باپ دادا عبادت کرتے ہیں وہ تو یقینی طور پر میرے دشمن ہیں، مگر جہانوں کا پروردگار میرا دوست ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات ان بتوں کی الوہیت اور ان کی عبادت کے غلط ہونے پر ایک مضبوط اور پختہ دلیل ہے، کیونکہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خساست اور ذلت بیان کی ہے اور ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا ہے اور ان کی توہین کی، تو اگر وہ نفع و نقصان کے مالک ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیتے، اور اگر ان بتوں میں اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام پر اثر کرتے۔ تو قوم نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو باتیں آپ ہمارے معبودوں اور ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کہتے ہو اور ان کی توہین و تذلیل کرتے ہو اور طعن و تنشی کرتے ہو، یہ بات حقیقتاً ہے یا کہ بطور مذاق ہے؟ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں بھی اس بات پر ایک گواہ ہوں۔ یعنی میں آپ سے اس بارے میں پکی سچی بات کہتا ہوں کہ تمہارا سچا معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ تمہارا اور ہر چیز کا رب ہے اور بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کا حقدار ہے، اور میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف چال چلوں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے قسم اٹھا کر کہا کہ جب تم سب اپنے تہوار کے موقع پر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کے خلاف ایک خفیہ کارروائی کروں گا۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنے دل میں کہی تھی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بات سن لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک تہوار منانے گئی تھی اور سب کے سب شہر سے باہر چلے گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو ساتھ چلنے کو کہا تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، جیسا کہ سورۃ الصافات میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ پس اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، پھر کہا بے شک میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات میں تعرید اور اشارہ کر کے اپنا ایک مقصد حاصل کیا ہے کہ ان کے بتوں کی بے عزتی کی، اللہ تعالیٰ کے برحق دین کی مدد کی اور بتوں کی پوجا پاٹ کو غلط اور باطل قرار دیا، کیونکہ وہ عبادت کے مستحق نہیں تھے بلکہ وہ انتہا درجے کے ذلیل اور تحقیر کیے جانے اور توڑنے جانے کے قابل تھے۔ تو جب ان کی قوم کے لوگ اپنے تہوار منانے کو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں ٹھہرے رہے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ پوشیدہ طور پر تیزی سے ان کے بتوں کی طرف گئے، تو وہ بڑی خوبصورت حالت میں تھے کہ ان کے آگے بہت سے قسم کے کھانے ان کی تقریب کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ ان کی توہین اور مذاق کے انداز میں ان سے کہنے لگے کیا تم ان کو کھاتے نہیں ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پس دائیں ہاتھ سے ان کو مارنے کے لیے پل پڑے۔ یہ سورۃ صافات کی آیت تھی۔ ناظرین اکرام، دائیں ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ پکڑنے میں مضبوط اور طاقتور ہے اور زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ فرمایا ان تمام کو ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا، گویا ان کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس بڑے کو غیرت آ گئی کہ میرے ہوتے ہوئے بھی ان چھوٹوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، جب وہ لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبودوں کا بہت برا حشر ہو گیا ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ اس واقعے میں ایک بڑی کھلی دلیل تھی کہ اگر وہ عقل اور سمجھ سے کام لیتے، وہ اس طرح کے توڑ پھوڑ کے انداز سے ان کی خوب تواضع کی گئی۔ اگر وہ صحیح معنی میں معبود برحق ہوتے تو یہ حشران کے ساتھ
حشر ان کے ساتھ نہ ہوتا اور وہ ان کو اپنے آپ سے دور رکھتے جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اس قوم نے اپنی کم عقلی، جہالت، گمراہی کی وجہ سے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کو انہیں گالیاں دیتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یعنی وہ نوجوان ان پر عیب لگاتا اور ان کی توہین کرتا تھا، وہی ان کو توڑنے والا اور یہ کام کرنے والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کی ایک بڑے اجماع میں لے آؤ تاکہ وہ اس کا کلام سنیں اور اس بات کی گواہی دیں اور اپنے خداؤں پر نازل شدہ عذاب کا بدلہ لے سکیں اور ان کی مدد کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ وہ بتوں کے تمام پجاریوں پر ان کے باطل ہونے کی دلیل و حجت قائم کر دیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے کہا تھا کہ تمہارے ہمارے درمیان مقابلے کا وعدہ اور وقت عید کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ صبح کے وقت اکٹھے کیے جائیں۔ ناظرین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سب اکٹھے ہو گئے اور اپنے پروگرام کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے تو کہنے لگے، اے ابراہیم، یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، یعنی کہ بڑے بت نے کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اس بڑے بت نے مجھے اس کام پر ابھارا ہے، آپ نے تعرید و کنایا سے کام لیا تھا، بس ان سے پوچھو اگر یہ کلام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات سے مقصد یہ تھا کہ وہ فوراً کہیں کہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور اس طرح وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ یہ بھی دوسرے جمادات اور پتھروں کی طرح ٹھوس اور بے حس و حرکت تھے۔ پھر وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ناظرین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بحث و مناظرہ میں لاجواب ہو گئے اور عاجز آ گئے تو مناظرے اور بحث سے کنارہ کر لیا اور طاقت و قوت کے استعمال کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ وہ اب اس کے سوا اور کیا کر سکتے تھے کہ دلیل تو ان کے پاس تھی ہی نہیں اور ان کی عقیدہ کے باطل اور بے بنیاد ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا اور اپنے کلمہ اور دین کو بلند کیا، جیسے کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اس طرح اپنے بتوں اور معبودوں کی مدد کرو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ تو ہم نے اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ، ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا۔ اس طرح ہم نے ان کو ان کی چال میں ناکام کر دیا۔ اپنے اس پروگرام کے تحت اپنی طاقت کے مطابق ان کی قوم ہر ممکن جگہ سے لکڑیاں، ایندھن جمع کرنے لگے اور ایک مدت تک اکٹھی کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے ان کی کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ اپنی شفا کے لیے یہ نظر مانتی کہ اگر میں تندرست ہو گئی تو ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑی جمع کر کے لاؤں گی۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑا گڈھا تیار کیا اور اس میں وہ جمع شدہ ایندھن ڈال دیا اور آگ لگا دی۔ آگ بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے شرارے بلند ہونے لگے، اتنی بڑی آگ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں بٹھا دیا اور اس کو بنانے والا ہیزن نامی ایک شخص تھا، اور یہ پہلا آدمی تھا۔ اس کو اللہ پاک نے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت کے دن تک زمین میں دھنسا چلا جائے گا۔ پھر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں مضبوطی سے باندھ رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، اے جہانوں کے رب، تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، بادشاہی تیرے لیے ہی ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ ناظرین کرام، اور جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق کے پلڑے میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا تو آپ نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ میرا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ
حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب ان کو کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے ان کا ایمان زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، ان کو کچھ تکلیف نہ پہنچی۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا کچھ چند سا حصہ۔ اسی طرح ہم اس چینل میں تمام انبیاء کے قصوں اور واقعات کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔